استغفار توبہ اللہ سے کرتے رہو، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، ہر عافیت سے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں رحمتیں، برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ جہاں رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں اور اپنے حصے کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرتے رہیں۔ آج شب برات ہے۔ شب برات جس کو کہ ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے مختلف کتب میں پڑھا کہ شب برات یا اور جو مختلف تہوار ہیں، اسلامی تہوار، عیدین ہیں، اس میں ہم نے شب برات کو بھی ایک تہوار کا نام دیا۔ پہلا سوال آپ کے لیے۔ دوسرا سوال ہے، کیا شب برات کو جو کچھ ہوتا ہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ شرلیاں، پٹاخے اور یہ جو کچھ بھی آتش بازی ہے، کیا یہ بھی اسلام اس کا حکم دیتا ہے یا درس دیتا ہے کہ شب برات کو یہ کیا جائے؟ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے ایک تو اور ہم نے اس کو تہوار بنا لیا۔ تہوار جب اگر یہ تہوار نہیں ہے تو پھر آپ نے سنا ہوگا اور بلکہ آپ کرتے بھی ہوں گے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کے گھر شبرات لے کر آئے ہیں۔ شبرات، شب برات، شبرات اس کا نام ہے۔ جی ہاں، ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہے تو شبرات آئی ہے۔ جی ہماری کوئی بھی پہلی شادی ہے تو شبرات لے کر آئیں گے۔ تو اس کو تہوار سمجھیں یا عبادت کی رات سمجھیں، اور اس پر جو لین دین کا سلسلہ ہے، یہ رواج کب سے چل نکلا؟ بہرحال یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک کوشچن ہے، سوال ہے۔ تو دوسری طرف یہ جو پٹاخے، شرلیاں، اور لوگوں نے بچوں کو ذرا بھی روک تھام نہیں ہے، گھروں سے باہر نکلے اجازت دے دیتے ہیں، جی رات جاگے، رات جاگے۔ رات تو جاگتے ہیں عبادت کے لیے، تو اصل مقصد تو اللہ سے معافی ہے، اللہ سے استغفار ہے، اللہ سے توبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایمان و سلامتی والی لمبی زندگی کی دعائیں ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی ہے، نوافل ہے، ذکر ہے، قرآن ہے۔ یہ تو کسی بھی جو معراج ہے یا لیلۃ القدر ہے، اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی قدر منزلت واقعی بہت زیادہ، اور اس کو عبادت کی رات سمجھا جاتا ہے۔ تو شب برات کو ہم نے کیا نام دیا؟ یہ تہوار ہے، یہ شبرات ہے، یہ شرلیوں پٹاخوں کی رات ہے، یا یہ کیا ہے؟ تو بہرحال یہ سوال آپ پر ہے، فیصلہ آپ کیجئے۔ اب رہی بات دوسری طرف کہ اگر ہم دین اسلام کو دیکھیں تو مختلف مذاہب اور مختلف مسلک کے لوگوں نے، علماء کرام نے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے۔ مختلف مسالک کے اندر اس رات کی بہت فضیلت ہے۔ اس رات میں انہوں نے کچھ احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بہت لمبی عبادت کی، اور اس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے آہو گزاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں علماء بتاتے ہیں، اور لیکن کیا یہ اس پر بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے؟ ہم مطالعہ کتنا کرتے ہیں؟ علماء کی بات صرف سنی سنائی مانتے ہیں یا ہم کتب کا بھی مطالعہ کرتے ہیں؟ احادیث کے مطابق کچھ ایسے مسلک اور ایسے علماء بھی ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ شب برات کا کوئی بھی سرے سے ذکر نہیں، صحیح احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا، اس کا کوئی بھی اس حوالے سے نام نہیں لیا گیا، اور کوئی اس کا واضح ذکر نہیں۔ تو اس پر میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، یہ بھی سوال آپ کے سامنے چھوڑنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید، فرقان حمید، دین اسلام، وحی الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، مکمل اسلام عربی میں ہے۔ تو شب برات جو ہے، یہ تو فارسی کا جو لفظ ہے، فارسی کا الفاظ ہے، شب بھی فارسی کا اور برات بھی فارسی کا۔ اگر شب کو رات سمجھا جائے تو یہاں تو اس کا باقاعدہ نام ہونا قرآن میں، جیسے لیلۃ القدر ہے، تو جس میں سورۃ القدر کے اندر اللہ ذکر کرتا ہے، اور وہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ تو اس کو بھی کوئی لیلہ کا نام دیا جائے، لائل کہتے ہیں رات کو عربی میں۔ تو قرآن مجید، اسلام سارا عربی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عربی میں، تو یہ فارسی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اس پر دیکھیے کہ یہ پھر فارسی میں کیوں؟ دین تو فارسی میں نہیں ہے۔ تو شب برات، اور برات کا معنی جو ہے، وہ جو برات کا معنی ہمارے پاس آتا ہے، برات وہ نہیں جو سورہ توبہ میں آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برات من اللہ و رسولہ،
تو اس میں حمزہ ہے، بے رے الف کے اوپر حمزہ اور پھر تے ہے، یہ برات کامن ہے، بے رے الف تے الف ہے. تو یہاں پر یہ برات جو ہے وہ اگر اس کو سنسکرت میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے دولہا اور اس کے دوست جب شادی وغیرہ پہ ہوں. تو دوسرا اگر اس کو فارسی میں لیا جائے تو اس کے معنی تقدیر کے ہیں. اور تو اگر ہم اس کو یہ سمجھ بھی لیں کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر ہوتی ہے اور اس کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک الگ سے موضوع ہے. تو آپ سے یہ تمام سوالات کے جوابات خود سوچئے، غور کیجئے اور اس کو خود آپ دیکھیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور ہم اگر کسی بھی رات اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ کسی بھی رات میں اللہ کو راضی کیجئے، اس کی مدح کیجئے، ثنا کیجئے، تسبیحات کیجئے، ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، توبہ استغفار کیجئے. اللہ سننے والا ہے اور وہ انسان کی ہر پکار کو سننے کے لیے بیٹھا ہے، ہر دم تیار بیٹھا ہے. تو اگر آج کی رات بھی عبادت کی رات ہے تو یہ شرلیاں بٹا ہے کیوں؟ اور جن لوگوں نے جس مسلک کے لوگ اس کو عبادت کی رات سمجھتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کی مسلک کی جو بھی ان کی رائے ہے اس کا ہم تقدس کرتے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ یا علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی تہوار بنتا جا رہا ہے، ایک رواج بنتا جا رہا ہے. اور چونکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دین اسلام انڈیا اور مسلمان ہندو یہاں پر اکٹھے رہتے تھے، تو کچھ باتیں وہاں پر بھی رائج ہیں جس کو شاید ہم نے یہاں پر بھی، جیسے رجب میں کنڈے ہوا کرتے تھے اور ٹوٹیاں بنانی اور کنڈے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے حال سے جوں کی توں نسل در نسل چلتی جا رہی ہیں اور اس پر کچھ نہ کچھ غور و فکر مطالعہ ہونا چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں تو اہل علم بیٹھے ہیں اور ان سے ضرور اس حوالے سے ڈیپ ریسرچ کر کے کچھ لوگوں کو اور مسلمانوں کو صحیح سمت میں، صحیح دین کی طرف راغب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے جو سامان ہیں وہ پورے کرے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا کوئی خاص ذکر نہیں آتا، اور اگر اس کا ذکر ہے بھی ہے تو بہرحال اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ ہندوؤں میں دیوالی اور وہ پٹاخے جلاتے ہیں، شرلیاں اور وہ پھلجھڑیاں. تو ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسی ہوتا تھا کہ پھلجھڑیاں اور موم بتیاں یہ وہ. تو یہ کانسیپٹ کہیں نہ کہیں کنفلکٹ کرتا ہے ہندوؤں کی منفی اس دیوالی کو ختم کنڈیم کرنے کے لیے ہم نے یہ شروع کیا، یا واقعی اس کی کوئی حقیقت ہے، کہاں سے شروع کہاں آتی ہے. علماء اس کے بارے میں بہتر رائے دیتے ہیں. میرا اپنا نقطہ نظر تھا، سوالات تھے. علم کی تشنگی، علم کی پیاس بجھتی رہنی چاہیے اور اس کے لیے سوالات ہوتے رہنے چاہیے. آپ بھی غور کیجئے. آئیے غور کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شبان میں برکت دے، رمضان میں برکت دے، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے اور راتوں کو قیام اور تیرے حبیب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دروشی بھیجیں اور ہم ذکر کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگتے اور تیری خوشنودی چاہتے ہیں. اپنا بہت سا یاد رکھیے، تو ہمیں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.